سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نہ صرف ایک عادل حکمران بلکہ سچے عاشق رسول بھی تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک کے وظیفے سے ان کو بہت زیادہ عشق تھا، بہت زیادہ درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض کریں گے کہ جناب ہمیں تو 1,000 مرتبہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہم سے تو 1,000 مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اور یہ کیسے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے تھے؟ تو دیکھیں جناب، الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے بعض ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اوقات میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس وظیفے کو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ جب بھی وہ اتنی زیادہ تعداد میں عبادات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب اتنا زیادہ درود پاک پڑھتے تو اکثر درود پاک کی کثرت میں مصروف رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امور سلطنت متاثر ہوتے، اور بعض اوقات انتظامات کی خرابی کا سامنا بھی بعض مقامات پر کرنا پڑتا۔ تو ایک مرتبہ ان کی قسمت جاگی اور خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پاک پڑھا، یہ درود پاک درود لکھی ان کو سکھایا، اور پھر فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیا کرو، تمہیں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ کوئی شخص اس درود پاک کو جتنی مرضی مرتبہ پڑھے اتنے لاکھ درود پاک کا ثواب ملے گا، اور یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ اس کے جو صیغے ہیں درود پاک کے انتہائی کمال، اور آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، جب آپ پڑھیں گے نا، ترجمہ اس کا پڑھیں گے، آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال قائم ہوگا کہ جناب یہ تو درود پاک حدیث سے ثابت نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، منقول نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں تو جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں، اور اس کے جواب کے ساتھ ساتھ اس درود لکھی کی میں کچھ آپ کو خاص فضیلتیں بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، بے شک درود ابراہیمی افضل درود پاک ہے، یہ تمام اس کی جو صیغے ہیں وہ تمام صیغوں سے افضل ہیں، اور یہ درود پاک خود بھی افضل ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات شرط اور لازم نہیں ہے کہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور درود نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں، رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب سلام۔ اب دیکھیں، یہ آیت مطلق ہے، اس میں کسی خاص صیغے کی تخصیص نہیں کی گئی، یا اس آیت مبارکہ کو کسی خاص صیغے کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم اگر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھو گے تو پھر تمہارا درود پڑھنا شمار ہوگا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھو گے تو وہ درود نہیں ہوگا۔ یہ کہیں کسی بھی حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر تم صرف درود ابراہیمی پڑھو گے تو پھر تمہارا درود پاک مانا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی درود پاک پڑھو گے تو وہ درود میں شمار نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی درود پاک کے کئی صیغے منقول ہیں، اور نہ صرف حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی کئی صیغے درود پاک کے منقول ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا صرف درود ابراہیمی ہی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، تو جناب علی بخاری اور مسلم شریف میں جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی آتا ہے، وہاں آپ اٹھا کر بخاری اور مسلم شریف کو دیکھ لیں، وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مذکور ہیں۔ اور دیکھیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں
جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو کوئی درود ابراہیمی نہیں پڑھتا. یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو ہر وہ درود پاک جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، اس درود پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں درود لکھی کے فضائل و برکات کی. دیکھیں درود لکھی یہ بہت بہترین درود پاک ہے، اور جبھی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درود پاک کو عام کیا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی تلقین کی، اس درود پاک کو پڑھنے کی تلقین کی. دیکھیں یہ درود پاک مغفرت اور گناہوں سے چھٹکارے کے لیے بہت اکثیر ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے فوت شدگان آباء و اجداد کی مغفرت ہو جائے اور عالم برزخ میں انہیں راحت ملے تو روزانہ 11 مرتبہ اس درود شریف کو 40 روز تک پڑھے، اور اس کے بعد اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے مرحومین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے، ان کو ایصال ثواب کرے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کریم اس کے مرحومین کی بخشش فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ان کی قبر مثل جنت کا باغ ہوگی. اور اس درود پاک کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے سے فلاح دارین حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور بالخصوص تہجد کے بعد روزانہ 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے رزق میں خوب اضافہ ہوتا ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھا جائے تو وہاں اتفاق اور برکت ہوتی ہے. یہ درود پاک بہت ہی بہترین درود پاک ہے، اس کے صیغے بھی بہت زبردست ہیں، اور یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیورٹ درود پاک ہے. اور یہ وہ درود پاک ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی. تو اس درود پاک کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے.